الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر احترام بزرگوں اور اپنی ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کچھ چاہت ہے، اس میں ہے آزمائش. ہم سب نے عالم ارواح میں یہ کہا تھا اللہ کے سوال کرنے پر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے یک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے سچے نبی السبت اللہ ہیں، پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں. سب نے کہا. تو ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اس بات میں وہ سچے کتنے ہیں اس کو آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت انسان اور جنات کو زمین پر بھیجا تاکہ ان کو میں پرکھوں، دیکھوں کہ میری بات جو انہوں نے بات کہی ہے اس میں کتنے سچے ہیں. چنانچہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور پھر ہمیں کسی حد تک جھنگٹوں میں رکھا. اس کے پیچھے بیماری بھی لگائی، دکان بھی لگائی، بزنس بھی لگائی، آرزویں تمنائیں بھی لگائی، شادیاں بیاہ بھی لگائی، خاندان حسب نسب سب کچھ اس کے پیچھے لگا دیا. اور اس کو اس کے اندر خود کی صلاحیت سے، خود کی ہوشیاری سے، خود کی محنت سے کام ہوتے ہوئے اس کو نظر آنے لگے. اب اس حال میں جو اس نے وہاں کہی تھی کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. رب کے معنی پالنے کے ہیں کہ جو اللہ پالنے والا ہے اور اللہ دھیان رکھنے والا ہے، اللہ اس کے ضروریات کا تکفل کرنے والا ہے. پھر تو یہاں آنے کے بعد میں اللہ کو بھول کر اپنی صلاحیت سے اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور تو یہ بتانا چاہتا جب تک میں نہیں ہوتا ہوں یہ کام نہیں بنتا ہے، اور میں کوشش نہیں کرتا ہوں جب تک انکم نہیں ہوتی ہے، میں بھاگ دوڑ نہیں کرتا ہوں جب تک میرا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. جبکہ تو نے وہاں تو یوں کہا تھا کہ سارے کام تو ہم بنائیں گے. یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہاں جو بھیجا ہے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ آزمائش کے لیے بھیجا. ہم تمہیں پرکھیں گے، آزمائیں گے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزمائیں گے. ایکم، تم میں کون ایسا ہے، احسن عملا، جو اچھے عمل کر کے آئے. احسن عملا، اکثر عملا نہیں، احسن عملا، یعنی کم پڑھے لیکن اچھا. ہم 2 رکعت پڑھیں 4 کے بجائے، لیکن اس کو اتنے بہترین سانچے میں ڈھالے اس کو، اور اس سنت کو ایک دم سنت کے مطابق اس کو پڑھیں، اور اس کو ایک اپنے نبی کے طریقے کے موافق اس کو پڑھیں. تو اس سے جب اس کو پتہ چلے، یقینی طور پر اس سے پتہ چلے گا ہاں یقیناً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے. اس سے ہم سب کو بہت زیادہ فکر مند متنبع ہونا پڑے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے جب یہ چاہ رہے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال بھی کروں گا.
تو سوال کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ہم جس کام کو، جس عمل کو، جس چیز کو، جس طریقے کو، جس کارکردگی کو ہم یہاں کر رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن تمام کا تمام مکمل طور پر اللہ رب العزت ہم سب سے کل قیامت کے دن پوچھ کریں گے۔ حتیٰ کہ ہم یہاں چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم یہاں چھوٹی سے چھوٹی خیر کا کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور یہاں چھوٹی سے چھوٹی بدی، کسی کا دل دکھانا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور حسد اور جلن کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن تیرے آنکھوں کا دیکھنا تیرے پرڑے میں تلے گا، اور تیرا جانتے ہیں رہنے دو، یہ الفاظ جو سمندر میں گر دو تو سارا پانی خشک ہو جائے، ایسے خطرناک الفاظ ہیں، اسے معلوم تک نہیں ہے، یہ پلڑے میں کل قیامت کے دن تلے گا۔ من يعمل مثقال ذرة شرا يره، یہ دکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن کل قیامت کے دن وزنی ہو جائے گا۔ اور پھر وہاں اگر گالی بھی دی تو گالی بھی قیامت کے دن پلڑے میں تلے گی، کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا وہ نہ تلے گا۔ تو دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے ہم سب کو آزادی میں نہیں چھوڑا کہ تم آزاد ہو، تم جو چاہے جیسے چاہے کر دو، نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ ہمارا ایک لمحہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں کھلے گا، اور اللہ رب العزت 5 سوال کریں گے، ان سوالوں کا جواب دل گیا بغیر حساب يدخل الجنہ، اور اگر حساب کتاب نہیں دینا تو حدیث میں آتا اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اتنا خطرناک موقع، ایسے خوف زدہ ہو جائیں گے، اتنے پریشان ہو جائیں گے، میدان محشر کے اندر تڑپ اٹھیں گے، الہی جو فیصلہ کرنا ہو کر دو، جنت کا یا جہنم کا۔ اتنے بےتاب بے قرار تپش آسمان سے، وہ سورج کی تپش ہوگی، بےتاب ہو جائیں گے، کیا کریں؟ کیوں ہوگا ایسا؟ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ کیا نمازی کے لیے ہوگا؟ سچے لوگوں کے لیے ہوگا جو بزنس کو صحیح طور پر، تجارت اور زراعت اور کھیتیوں کو اپنا جائز طریقے پر کرتے ہیں، کیا ان کے لیے ہوگا؟ کہ نہیں، ان کے لیے نہیں، یہ تو سچے ساجد اور سچے تاجر جو ہیں، یہ تو کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور جو نمازی ہیں وہ قبر سے اٹھیں گے، برات آیا جائے گا، سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم کو دور کر دیا۔ برات آئے گا اور اس پر سوار ہو کے عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے، اور وہاں یہ ٹھنڈی ہواؤں میں، اور اس دن کوئی سایہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا، اور وہاں وہ مشروب اور وہاں کھانا، شاندار لباس اور اسپرائٹ اور خوشبو کے اسپرے، یہ ساری خوشبو کا نظام اس کا میدان وہاں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ یہاں ٹہل رہے ہیں، خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور وہ تپش میں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے جسم کے گدوں کو نچوڑا ہے، اور انہوں راتوں کی نیندوں کو قربان کی ہیں، اور انہوں نے اپنی آرزوئیں تمناؤں کو دبایا ہے۔ ارے مجھے حرام نہیں لینا ہے، مجھے ناجائز نہیں لینا ہے، میری دکان سے جو چیزیں ناجائز ہیں اس کو میں نکالوں، مجھے حلال طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اتنا بڑا پتھر اس نے سر اپنے سینے پر رکھا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ اس سے بدلہ نہیں دیں گے؟ اس کی قربانی ہے، جس کو کچھ پتا نہیں، حرام ہو حلال ہو، آنے دو حل من مزید، کوئی پوچھ نہیں، کوئی گچ نہیں، ذرا کسی نے دعوت دے دی، تحقیق تو کر کس کا رزق ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ارے اچھے عمل کی توفیق تو اچھے کھانے سے ہوتی ہے، پاک و پوتر، مصفا و مجلا، احسن اطیب، بہترین پوتر کھانا ہو، اسی کے مطابق اس کے جسم میں اثرات آتے ہیں اور اس کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا کھانا کون سا ہے، سب سے اچھا رزق
کون سا ہے کہ ان اطیب ما اکل الرجل، خود کی کمائی، جی خود کی کمائی سب سے پوتر، اس کے بعد میں اولاد کی کمائی، اس کے بعد میں اولاد کی کمائی بالکل بابرکت، پاک صاف، بلا شک، اچھا کیا شک ہے خود کما رہا ہے، اور کھانے میں کہ اس کا دخل بہت زیادہ ہے، آپ نے نہیں یار یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو یار کیا کہیں گے، کہاں تک اس کو جواب دیں، یار اچھی بات نہیں ہے، امت کو کیسے جوڑیں، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، خدا ناراض ہو، نبی ناراض ہو۔ عزیز دوستو، یہ مسئلہ یہاں تک نہیں ہے کہ میں کسی کے دل کو دکھاؤں نہ دکھاؤں، نہیں، ہمیں تو جائز ناجائز پر دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں اتنا مسئلہ ہے کہ اللہ ناراض، یہاں ناجائز کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، یہاں اللہ راضی ہوں گے ناراض نہیں ہوں گے، ورنہ تمہارا پتہ کیسے چلے گا کہ میں بھی دیندار ہوں؟ تم حلال کھانے والے ہو کے پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا پتہ ایسے چلے گا؟ آپ کو دعوت دی اور آپ کو معلوم ہے باقاعدہ ان کے ناجائز انکم ہے، یہ بچو شریعت کا حکم ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ یار جی چاہتا ہے اشراق کی نماز پڑھوں لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، میں چاہتا ہوں میں نماز پڑھوں پابندی سے، فجر کی نماز پڑھوں، عشاء کی نماز پڑھوں، میری پابندی سے نماز پڑھوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ قرآن پڑھا ہوں میں نے مدرسے میں قرآن پڑھا ہے، لیکن میرا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ تلاش کر تجھے عمل کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے، تلاش کر، ایسے بے فکری سے میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے، توفیق نہیں ہے آسمان سے، ٹائم تو کیا نہیں ہے۔ جن کو ایک منٹ کی فرصت نہیں ہوتی ان کے گھروں میں بھی شادیاں سے لڑتی ہیں، جن کو بجنسوں میں ایک منٹ کا وقت نہیں ملتا، حج پہ تو وہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ تو وہ بھی جاتے ہیں، جن کو ایک منٹ کا ٹائم نہیں ملتا، گھر پہ بچہ بیمار ہو اسپتالوں کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، سب کا نکلتا ہے ٹائم، اندر کا چور ہے۔ اس لیے اللہ ساتوں زمین کے نیچے کیا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، تیرے دل کی تصورات کی گھڑیاں، تیرے دل میں کیا بات ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ خالق، معلوم ہے کہ ہاں یار اس میں مجھے لگتا ہے اس کی انکم کا معاملہ ایسا ہے، اور مجھے لگتا ہے یار ناجائز ہے یہ کام ہے، اس کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا مفتی دل ہے، دل دماغ، جس کام کے لیے دل کھٹک رہا ہے، دل تذبذب میں ہے اور دل کنفیوز ہو رہا ہے، تو یہ شک کی چیزیں ہیں، احتیاط کرو۔ دوسری بات توجہ، بلا تحقیق کے کسی مسلمان کی انکم پر شک کرنا جائز نہیں ہے، بلا تحقیق کے، ارے یار پتہ نہیں ہے کیسے کرتے ہیں، نہیں، تحقیق ہے احتیاط کرو، تحقیق نہیں ہے یوں ہی اپنے ذہن غالب سے سوچ لیا، ارے سب دیکھتے ہیں انہی کے ساتھ میں رہتا ہے تو نہیں، جائز نہیں، بلا شک جائز، پتہ نہیں میرا جی نہیں چاہتا، تو جی نہیں چاہتا تو رک جا، شک کرنا کیسے جائز ہے، شک نہیں کر سکتا بلا تحقیق کے۔ مسلمان کا حق ہے محبت کی نگاہ سے دیکھو ایک دوسرے کو، محبت کی نگاہ سے، یہ محبت میدان محشر میں کام آئے گی، ہاں ایسا نہیں ہے کہ محبت کر لی اور ختم، کہ نہیں، جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے وہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، حدیث میں آتا ہے، کس کے لیے محبت کی؟ اللہ کے لیے، کہ بس یہ ناجائز کام ہے اور یہ جائز طریقہ ہے، بس اس وجہ سے میں تم سے نہیں بولتا ہوں اور میں اس سے تم سے دور رہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ صحبت صالح اور صالح، صحبت طالب اور طالب، کہ میں جیسے کہ صحبت میں رہوں گا پھر مجھ پر اثر پڑے گا، اس لیے میں ان کے ساتھ میں نہیں رہوں گا، یہ ناجائز طریقہ ان لوگوں کا ہوگا، کہ جائزوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ میں رہیں، کہ جو جس کے ساتھ میں کل قیامت، جو جس کے ساتھ میں دنیا میں رہے گا کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا، اعلان ہوگا، ہر ایک اپنے ایمان کے تحت میں ہوں گے، ہاں ہر ایک اپنے ایمان کے تحت میں ہوں گے، کہ ہمارا رہبر یہ ہے کہ کل قیامت میں ہر ایک کا الگ الگ جھنڈا ہوگا اور اس کے پیچھے ہوں گے،
تو جو جس کے ساتھ میں دنیا میں نسبت رکھتا تھا وہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ میں ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے ساتھ میں ہوگا. تو یہاں ہمیں صحبت، اچھی صحبت، ہم علماء سے محبت کریں. تو علماء سے محبت، جو علماء کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے چائے کی پیالی ماری اور چل پڑے، یہ نہیں. پوچھے ہم اس دکان میں، میری دکان میں یہ چیز کو بیچتا ہوں، یہ دکان میں اس چیز کا بیچنا میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ پوچھو. میں شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر اس عمل کو میں کر رہا ہوں، آیا یہ عمل میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انتقال کا موقع ہے، انتقال کے موقع پر کون سا عمل جائز ہے اور کون سا عمل ناجائز ہے؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، بس دوری سے محبت. جب ایسا موقع آتا تو کوئی کسی سے تحقیق نہیں، کوئی کسی سے معلومات نہیں. تو یہ علماء کی محبت، علماء کی محبت کا مطلب ہوتا ہے علم سے محبت. علم سے محبت نہیں ہے، یہ تو ذاتی پرسنل محبت ہے. یہ معنی نہیں رکھتی کہ علماء سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم کی طرح سیکھا مثلا، اور ایسا علم کہ ایسا علماء کہ جن کو دیکھ اللہ یاد آیا. مطلب یہ ہوتا ہم سے علماء سے. حدیث میں کہا ہے کہ علماء سے اور عرب سے دل سے محبت کرو، ڈینگے نہیں. خیر جی آپ ہمارے سر کے تاج ہیں تو کھانے میں ڈینگے نہیں، سچے دل سے محبت. یہ پھر کیا ہوگا؟ شیخ الحدیث خدا شاہ کے بہت بڑے محدث کبیر ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولانا اسد الدین صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جو علماء سے دل سے محبت کرے گا اللہ ان کے گھروں میں نسلوں میں علماء پیدا کر دیں گے. محبت کا اثر. اور محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ الپٹانگ نہیں، سچی محبت کا پتہ چلے گا آپ نے ان سے علم کتنا سیکھا ہے، کتنا علم لیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے دونوں میں علم ماخوذ کرنے کا بہت زیادہ اثر تھا. بہت زیادہ علم کے ماخوذ، ایک ایک مسئلوں کو پوچھتی، ایک ایک باتوں کو پوچھتی تھی. علم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت تھی. اور بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسجد میں بیٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آیا کرتے تھے. تو محبت کی وجہ حسن و جمال نہیں، محبت کی وجہ علم ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سارے سوالات ختم کر دیے اور تسبیح دے دی. علم کا تعلق ہے، اصل علم ہے کہ علم کے ذریعے سے اپنے آپ، علم سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کی پہچان. بے علم ناتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے تو اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ علم ہے. زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین لانے کا راستہ یہ ہے کہ سنتیں ہیں قرآن کریم کہ ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو بناؤ. کہ پھر یہ وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو آپ کو تو زمین کے سپرد کیا ہے، ادھر آسمان کے دروازے بھی رو رہے ہیں اور زمین کے خطے رو رہے ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں رو رہی ہیں، ہواؤں کی گردشیں رو رہی ہیں، دن اور رات کی گردش رو رہی ہے. وہ کہاں گیا جس کا عمل ہمارے آسمان کے دروازے سے جایا کرتے تھے؟ آج وہ چاند زمین کے خاک پہ سپرد ہو چکا ہے. پھر وہ روتے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو آئی ہے اور زمین کے سپرد ہوئے، تیرا انتظار تھا. اللہ ہماری حفاظت کرتا، اللہ حفاظت. اس لیے عزیز بزرگ دوستو، ہمیں صرف اللہ کو مد نظر رکھ اپنی زندگی کو بنانی ہے. جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اسے زمین کا پیٹ دیکھنا ہے، جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے زمین کی گود میں سونا ہے. موت پر حق ہے، کوئی آج گئے تو کوئی کل رہے گا کوئی نہیں. ہم سب کو جانا ہے، جانے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور تیاری کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد سے تابع کرو. دنیا کے سارے کام کرو لیکن اپنے آپ کو مسجد سے چارج کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مجھ سے یہاں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کو توفیق عطا